اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، انشاءاللہ تعالی آج کے درس سے ہم 5ویں ہجری کے واقعات نقل کرنا شروع کریں گے. فہرست لمبی ہے لیکن چند واقعات آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں جو 5 ہجری میں پیش آئے، جس میں حضرت سلمان فارسی کی آزادی کا واقعہ، جس کو ہم پہلے بہت ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں، پھر غزوہ دومۃ الجندل، پھر وفات سعد بن عبادہ، پھر اس کے بعد غزوہ مریسیہ، تنازع جہجاہ اور تزویج جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور واقعہ عشق، غزوہ خندق، غزوہ بنو قریظہ، اس کے بعد تزویج زینب بنت جحش، اور مدینے میں زلزلہ اور گھڑ دوڑ، اور کئی واقعات ہیں. اس میں بڑی لمبی فہرست ہے. انشاءاللہ تعالی ان واقعات کو ہم ایک ایک کر کے کور کرنے کی کوشش کریں گے. جو پہلا واقعہ اس ضمن میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ ہجرت کے 5ویں سال کا واقعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ ہے. ایمان لانے کے بعد آزاد ہونے کا واقعہ ہے. ایمان تو وہ پہلی ہجری میں ہی لے آئے تھے، جس کو ہم بڑی ڈیٹیل میں پہلے پڑھ چکے ہیں، اور اس کا ایک دفعہ خلاصہ یوں لے لیتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں آئے. کھجوروں والی زمین کے پیشن گوئی جب انہیں بتائی گئی کہ کھجوروں والی زمین میں ایک نبی نے آنا ہے، تو اللہ نے انہیں اس زمین میں پہنچایا. بحیثیت غلام آئے، پھر آقا پر ایمان لائے، پھر مکاتبت ہوئی ان کے اور ان کے آقا کے درمیان. جو ایگریمنٹ ہوا اس کے اندر یہ بات رکھی گئی کہ آپ نے 300 کھجور کے درخت لگانے ہیں، اور پھر جب وہ پھل لے آئیں اور اتنا سونا دینا ہے. اور وہ سارا جو مکاتبت ہوئی، پھر اللہ کے رسول نے ان کے لیے کھجور کے درخت جمع کروائے، وہ لگائے، پھر انہوں نے پھل دیا. وہ کھجور کے درخت جو ایک جنریشن میں پھل دیتے ہیں، لگنے کے بعد ان کا لگنا پھر پھل دینا، ایک جنریشن نکل جاتی ہے. انہوں نے پھر چند سال میں پھل دیے، اور پھر وہ سونے کا تھوڑا سا ڈلہ جو برابر ہو گیا آقا کے فیض سے. تو وہ سارا واقعہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. تو یہ وہ سن تھا جس میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی، اور اس اپنے آقا، یہودی آقا سے آزادی حاصل کرنے کے بعد آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور پھر ساری زندگی آقا کے بتائے ہوئے راستے پر ان کی غلامی میں گزار دی. سبحان اللہ. اور یہی وجہ تھی کہ وہ سلمان فارسی، جو ایران کے امیر ترین گھرانوں میں جن کا شمار ہوتا تھا، وہ مجاور کے بیٹے تھے اور لاڈلے بیٹے تھے، اور ایسے مجاور کے کہ وہ سب سے بڑا مجاور تھا. تو بادشاہ کے آگے بھی اس کی بہت چلتی تھی. تو وہ عیش و عشرت چھوڑا اللہ کے لیے. تو اللہ نے پھر کیا مقام دیا سلمان فارسی کو کہ جب آزاد ہو کے حضور کی خدمت میں آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان من اہل البیت. اللہ اکبر. سلمان ہماری اہل بیت میں سے ہے. اللہ نے پھر یہ مقام عطا فرمایا. تو جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، پھر اللہ ان کے مقامات بلند فرماتے ہیں، اور پھر ان کو ایسے ایسے راستوں سے ایسی ایسی نوازشیں عطا فرماتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اسی سال ایک غزوہ پیش آیا جس کا نام غزوہ دومۃ الجندل تھا. انشاءاللہ تعالی اس غزوے کو ہم اگلے درس میں پڑھیں گے، لیکن اس درس میں ہم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کے انتقال کا واقعہ پڑھیں گے، کیونکہ حضرت سعد بن عبادہ اس غزوے میں شریک ہونے کے لیے گئے ہوئے تھے. واپس آئے جب مدینہ تو انہیں پتہ چلا کہ پیچھے ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا. جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس پہنچے تو آپ نے مرحومہ کی قبر پر ان کی نماز پڑھی، اور یہ واقعہ کوئی قریباً 1 ماہ بعد پیش آیا، یعنی کہ ان کے انتقال کے 1 ماہ کے بعد. پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. انہوں نے پوچھا کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی کا صدقہ. چنانچہ حضرت سعد بن عبادہ نے ایک کنواں کھدوایا
اور کہا کہ ام سعد کے نام پر ہے۔ اب مدارج النبوہ یہ کتاب حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھی ہے، جن کی تاریخ پیدائش 1551 تھی اور تاریخ انتقال 1642 تھی، تو یہ 1500 مڈ 1500 سے مکس 1600 تک زندہ رہے۔ وہ اپنی کتاب مدارج النبوہ میں ایک بات بیان کرتے ہیں اور وہ حوالہ دیتے ہیں کتاب روضۃ الاحباب کا، کہ روضۃ الاحباب میں ارباب سیر بیان کرتے ہیں کہ سفر کے دوران حضرت سعد بن عبادہ کی والدہ نے وفات پائی، حضور نے ان کی قبر پر نماز پڑھی تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری والدہ کی وفات اچانک واقع ہوئی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ مہلت پاتیں تو کچھ مال صدقہ کرتی، اگر میں مال صدقہ کروں تو کیا ان کو ثواب پہنچے گا یا نہیں؟ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یقیناً پہنچے گا۔ اس کے بعد حضرت سعد نے پوچھا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا پانی۔ تو اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کنواں کھودا اور اس کو اپنی والدہ کے نام پر وقف کر دیا اور کہا ہاذہ لأم سعد، یہ کنواں ام سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہے۔ اب یہاں سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں مالی عبادت جو کسی کے بعد اس کے لیے وقف کی جائے، اس کے بارے میں کہا ہے کہ ہاں اس کو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کے والدین انتقال کر جائیں اور ان کے بعد وہ مثال کے طور پہ کنواں کھدوا دیں یا پھر کسی اچھے کام میں اس پیسے کو لگا دیں یا کسی مسجد کی تعمیر میں یا کسی یتیم کو پڑھا دیں یا کوئی دینی تعلیم میں یا قرآن میں یا کسی ایسی چیز میں جس میں مالی امداد ہوتی ہو یا مال لگتا ہو، یہ تو ثابت ہے۔ اب جہاں پر علماء میں نا اتفاقی ہے وہ اس مسئلے پر ہے کہ کیا عبادت بدنی اگر کی جائے ماں باپ کے لیے، مثال کے طور پہ نماز پڑھے کوئی اور کہے کہ اس کا ایصال ثواب میرے والدین کو پہنچا دیں، یا روزہ رکھے یا پھر اور کوئی اس طرح کی عبادت کرے، مثال کے طور پہ قرآن پڑھے، تو کیا اس کا ثواب والدین کو پہنچتا ہے کہ نہیں؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ پہنچتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں پہنچتا۔ تو یہاں پہ علماء میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اب میں عموماً اس طرح کے مسائل بیان نہیں کرتا کیونکہ میرا مقصد سیرت نبی کو کمپلیٹ کرنا ہے، لیکن میں اسی لیے یہاں پہ عرض کر رہا ہوں تاکہ ایک ذرا ٹالرنس پیدا ہو کہ دیکھیں ان مسئلوں پہ ایک دوسرے سے الجھا نہ کریں۔ جو علماء اس بات کو کہ قائل ہیں کہ صرف مالی اگر کیا جائے تو وہ اس کا ثواب پہنچتا ہے، اور جو ان کو فالو کرتا ہے ٹھیک ہے، دیٹس فائن، اور جو اس بات کو مانتا ہے کہ نہیں مالی بھی ہوتا ہے اور جانی بھی ہوتا ہے، بدنی بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ ان علماء کو فالو کرتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اپنے اندر تھوڑی سی ایکسیپٹنس اینڈ ٹالرنس ہم کو پیدا کرنی چاہیے۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی مالی ہی پہنچتا ہے، وہ تو ایک گروپ ہو گیا۔ اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ بھائی کیا نیڈ ہے۔ مدینے میں پانی کی نیڈ تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فلفل کر دیا۔ کہیں پہ یتیم بچوں کی کفالت کی نیڈ ہوتی ہے، کہیں پہ مدارس کی نیڈ ہوتی ہے، مختلف نیڈز ہوتی ہیں۔ کہیں پہ کوئی کویک آ جاتا ہے، وہاں لوگوں کے گھر ختم ہو جاتے ہیں، آپ نے گھر بنوا دیا کسی کا۔ تو یہ مختلف اس کی امپلیمنٹیشنز ویری کر سکتی ہیں، ضروری نہیں کہ صرف آپ پانی میں یہ پیسہ لگائیں۔ اور جہاں پہ ان علماء کا تعلق ہے جو کہتے ہیں کہ بدنی بھی ہو سکتی ہے، پھر اس میں بھی دو گروپ ہیں۔ بعض اس بات کے قائل ہیں کہ ہاں بدنی تو ہوتی ہے، لیکن اولاد یا رشتہ دار اگر کریں رشتہ داروں کے لیے، کیونکہ اس میں کوئی غرض شامل نہیں ہوتی، اس میں کوئی پیسہ انوالو نہیں ہوتا، کہ وہ کہتے ہیں کہ افضل ہے کہ اولاد اگر ماں باپ کے لیے مثال کے طور پہ قرآن پڑھتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آپ اس کا اجر عطا فرمائیں، یا ان کے لیے نماز پڑھتی ہے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اس کا اثر، اب اللہ کی نماز تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن پڑھنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ آپ اس کا اجر ان کو بھی عطا فرمائیں، مجھے بھی عطا فرمائیں، نفلی عبادات میں، یا پھر کوئی خیرات کرے، اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ تو مالی ہو گئے، لیکن یہ بدنی ہے کہ اگر نماز، قرآن، اس طرح کے عمل کرے۔ اچھا، یہ تو ایک کیٹیگری ہو گئی، وہ کہتے ہیں کہ بھی اولاد کر سکتی ہے۔ پھر ایک کیٹیگری ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اب جو کوئی بھی کر سکتا ہے تو اس میں ایک تھوڑا سا اختلاف یہ آتا ہے کہ کوئی بھی کر سکنے میں وہ کہتے ہیں کہ بھئی اصل چیز نیت ہے۔
اگر جس سے آپ عبادت کروا رہے ہیں، مثال کے طور پہ اگر آپ کا کوئی دوست ہے یا آپ کے محلے والے ہیں، تو کہیں اس میں یہ غرض تو شامل نہیں ہے کہ بھئی کھانا ملے گا تو ہی قرآن پڑھیں گے، یا کہیں اس میں یہ غرض تو شامل نہیں ہے کہ بھئی پیسہ ملے گا ہی تو ہم قرآن پڑھیں گے. کیونکہ بعض لوگ پیسے دے کے مدارس سے بچوں کو بلا لیتے ہیں، پھر وہ بچے بیٹھے قرآن پڑھتے ہیں اور پھر وہ پیسے کے حساب سے قرآن پڑھا جاتا ہے. تو یہ جو مسائل ہیں پھر اس کے اندر تھوڑا سا بیچ میں اختلاف ہو جاتا ہے. تو اس لیے بہرحال میری کوشش یہ ہے کہ میں نے اختلافات سے دور رہوں، کیونکہ ہم سیرت نبوی بیان کر رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ مسئلہ آیا ہے اسی لیے میں اس کو یہاں پہ بیان کر رہا ہوں. خیر، وما علینا الا البلاغ. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.